نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کما حقہ ہم تک پہنچا دیے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے جو آپ کے سچے نبی ہونے پر دال ہیں۔ انہی معجزات میں سے کچھ پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ کے نبی نے کی اور وہ ہو بہو پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ کچھ پیشن گوئیاں وہ ہیں جو ابھی پوری ہونی باقی ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی پیشن گوئیاں لفظ بلفظ ہو بہو پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ان پیشن گوئیوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض متفرق واقعات کے متعلق آپ نے پیشن گوئی کی۔ نمبر دو کہ بعض اعمال کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور ان میں سے اکثر و بیشتر اعمال ہمارے معاشرے میں بالکل اسی طرح موجود ہیں جیسا کہ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ یہ امت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنائے گی۔ حضرات، خطبے کو شروع کرنے سے پہلے آج کے خطبے جمعہ میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے تعلق سے بتائی جائے، جن امراض، جن بیماریوں، جن اعمال کے بارے میں آج میں بتاؤں، اگر آپ کو لگے کہ اس بیماری میں میں مبتلا ہوں، میرے گھر کے فلاں افراد مبتلا ہیں، میرے خاندان کے فلاں لوگ اس میں شامل ہیں، براہ کرم ان بیماری سے، ان امراض سے، ان برائیوں سے نکلنے کی مکمل کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا کچھ فائدہ آپ کو حاصل ہو پائے گا۔ اور مجھے کچھ بیان کرنے کا مجھے کیا ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ قُلْنَا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں
کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، جیسا کہ ایک بالش دوسرے بالش کے مساوی برابر ہوتا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مساوی ہوتا ہے، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ہو بہو کیا ہے پیروی کرنے والے ہو، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو۔ اب صحابہ کرام کو یہ بات تھوڑا عجیب و غریب لگی کہ ہم تو اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنے والے ہیں، نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، نبی کو فالو کرنے والے ہیں، نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، نبی جو کہہ دیتے ہیں ہم اس پر چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں، نبی کے ایک اشارے پر ہم اپنی کیا ہے جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ اور نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، یہ سمجھ میں آئی نہیں۔ صحابہ نے کھٹ سوال کیا الیہود والنصارى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہتے ہیں فمن، تو اور کس کی بات کر رہا ہوں میں، اور کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ حدیث، یہ پیشن گوئی اس وقت بھلے ہو بہو پوری نہ ہوئی ہو، آج کے وقت میں یا اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ ہو بہو پوری ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا وضع، ہمارا دکھنا، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، سب کچھ کیا ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ خاندانی تعلقات ہو، کاروباری معاملات ہو، مالی معاملات ہو، دوستیاں یارانہ ہو، ہر چیز کا ہم نے طریقہ وہ اختیار کیا ہے، اس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں جس طریقے پر کیا ہے یہود و نصارہ چلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمہارا چہرہ ایسا ہے، تمہارا لباس ایسا ہے، تم دکھتے ایسے ہو جیسے کوئی عیسائی جا رہا ہے، کوئی صلیبی جا رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی جو عیسیٰ اسلام کو ماننے والے وہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو ماننے والے امت محمدیہ کا یہ فرد جا رہا ہے، تمہارے چلنے سے ایسا دکھتا تو نہیں ہے، تمہارا چہرہ مہرہ، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ویسا تو نہیں ہے، یہ اس طریقے پر تو نہیں ہے جس طریقے پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا آپ کے صحابہ کا تھا، آپ کے متبعین کا تھا۔ آج کے مسلمانوں کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا آج جو ظاہری وضع و قطع ہے ویسا نہیں ہے۔ اور تمدن میں ہنون، تمہاری تہذیب کیسی ہے، تمہارا کلچر کیا ہو گیا ہے؟ آج کا جو کلچر ہے، آج کی جو تہذیب ہے، یہ نبی کی تہذیب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، یہ صحابہ کی تہذیب نہیں ہے۔ جو نبی نے جو کلچر چھوڑ کے ہم کو گئے تھے، ہمارے واسطے لے کے گئے تھے، وہ کلچر آج ہمارے مابین موجود نہیں ہے۔ یہ کلچر آج جو ہم اپنا رہے ہیں، جو اخلاق ہم نے اپنایا ہوا ہے، جو سماج کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، یہ سماج مسلمانوں کا جو دکھتا تو ہے ضرور، لیکن اس میں مسلمان نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ کا بول بالا ہے میرے بھائی۔ مثال دیکھیں، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور میرے اسلامی میرے بھائیوں، آپ انصاف کے ساتھ یہ بتائیں، آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کی قبروں کو درگاہ کو کیا ہے، قبروں کو کیا ہے سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ وہ کون سا کام انجام دے رہے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس کام کو انجام دھڑلے سے دے رہی ہے۔ اور ایک مثال اللہ کے نبی نے دی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، کہ میری امت میں بھی ویسے ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسی صورتحال بنی اسرائیل کی تھی، جیسے کہ ایک جوتا اپنے دوسرے جوتے کے مساوی ہوتا ہے، ایک جیسا دکھتا ہے تبھی ہم جا کے لیتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں اگر حتی ان کان منہم، اگر ان میں کا کوئی شخص اپنی ماں کے پاس علی اعلان غلط کام کے ارادے
ارادے سے آئے گا، غلط حرکت کی نیت سے آئے گا، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت ضرور آئے گا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا، غلط کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج جا کے یورپ کا حال جا کے دیکھیں، وہاں پہ تصور تو ختم ہو چکا ہے، ماں کا بیٹے کا، باپ کا بیٹی کا تصور ختم ہو چکا ہے، بھائی بہن کا تصور ختم ہو چکا ہے، بس تصور باقی ہے تو نفسانی خواہشات کا تصور باقی، جذبات کا تصور باقی رہ گیا ہے۔ یورپ تو مغربی تہذیب کو جا کو چیک کرو میرے بھائی، آج ان کی کلچر کیا ہے؟ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں جن کے تعلق سے نبی نے کہا تھا اگر ان کے اندر ایسے لوگ ایسا آدمی آئے گا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور آئے گا۔ اور نبی کی یہ حدیث لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی لگتا ہے کہ ہو بہو پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اور نبی آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے آپسی اختلافات کی وجہ سے، آپسی انتشار کی وجہ سے، آپسی چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بات کتنی پیاری سچی مچی ہے میرے بھائی کہ آج امت محمدیہ کئی فرقوں میں آپسی تنازع کی وجہ سے، آمین بولنے نہ بولنے کی وجہ سے، سینے پہ ہاتھ باندھنے نہ باندھنے کی وجہ سے، رفع دین کرنے نہ کرنے کی وجہ سے، نمازوں میں پیر ملانے نہ ملانے کی وجہ سے، 3 طلاق طلاق ایک مرتبہ میں ایک دینا وہ ایک شمار ہوگی، یا ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دے وہ 3 شمار ہوگی۔ اس چھوٹے چھوٹے مسائل میں آج امت محمدیہ کیا ہے؟ الگ الگ فرقوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی اللہ کو ہر جگہ موجود مانگتا ہے، کوئی اللہ کو ہر چیز میں موجود مانگتا ہے، کوئی اللہ کو کچھ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت محمدیہ کے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے مسائل اور آپسی تنازع کی وجہ سے کیا ہے؟ الگ الگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ آگے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ صحابہ نے کہا وہ جماعت کون سی؟ نبی کہتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت نجات پانے والی ہے، فلاح پانے والی ہے۔ اب بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ اپنے شب و روز کو چیک کریں، آپ اپنے کاروبار کو چیک کریں، آپ اپنے رہن سہن کو، کھانے پینے کو چیک کریں۔ آج آپ اپنے کاروبار کو چیک کریں، آپ اپنے معاملات کو چیک کریں، آپ اپنے ہر ایک چیز کو چیک کریں، اپنے گھر کو چیک کریں، اپنے بال بچوں کو چیک کریں، کیا وہ نبی کے نقش قدم پر ہیں؟ آپ نبی کے نقش قدم پر ہیں، آپ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں تو ما انا علی واصحابی کے زمرے میں آتے ہیں، ورنہ اہل حدیث کے لیول لگانے سے ما انا علی واصحابی کے زمرے میں ہم شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ شامل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب نبی کو مکمل آئینہ بنا کے ان کو ہم فالو کریں، ان کی باتوں کو تسلیم کریں۔ نبی کی بات آ جائے، نفع ہو یا نقصان ہو، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ بیوی ہو یا ماں ہو یا باپ ہو یا گھر کا خاندان میں کوئی بھی ہو، اگر بات سچی ہے تو سچی ہے، ہم غلط کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے بدعت کو انجام دیا جاتا ہے، ہمارے نگاہوں کے سامنے شرک کو انجام دیا جاتا ہے۔ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم ٹوک بھی نہیں سکتے، ہم روک نہیں سکتے، ہم منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی کچھ نہ بولا جائے۔ اگر حکمت کا تقاضا یہ ہے تو نبی سے زیادہ حکمت کوئی نہیں جانتا تھا میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ بات اسی طرف نکل جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم نبی کے طور طریقے پر ہیں کہ نہیں ہیں، نبی کے نقش قدم پر ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت فخر و تکبر میں مبتلا ہو جائے گی، یہ امت کیا ہے؟ حسد میں مبتلا ہو جائے گی، بغض میں مبتلا ہو جائے گی۔ نبی کہتے ہیں کہ سیصیب امتی داء الامم فقالوا وما داء الامم، نبی کہتے ہیں کہ میری امت ان قریب داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ داء الامم کیا چیز ہے؟ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، کہ داء الامم یہ ہے کہ انسان فخر و تکبر کرے گا،
والتکاثر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، والتنافس فی الدنیا دنیا کے حصول میں، دنیا کو پانے کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، والتباغض کیا ہے بغض کرے گا، دشمنی پالے گا، والتحاسد حتی یکون البغی اور کیا ہے کہ حسد اس قدر کرے گا کہ نوبت کیا ہے ظلم تک پہنچ جائے گی، تکلیف تک پہنچ جائے گی۔ یہ حدیث میں جو پیشن گوئی کی گئی جن امراض کے تعلق سے آج امت محمدیہ میں ہو بہو پائے جائے، سب کچھ پائے جا رہی ہے۔ میرے بھائی نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الاشر والبطر، یہ امت فخر و تکبر میں مبتلا ہو جائے گی۔ آج کسی کو اپنے طاقت پر فخر ہے، کسی کو اپنے گورے رنگ پر فخر ہے، کسی کو اپنے طاقت پر غرور ہے، کسی کو اپنے مال پر غرور ہے، کسی کو اپنے اولاد پر غرور ہے، کسی کے بعد دو پیسہ آ جاتا ہے وہ اترا کے چلتا ہے، وہ سینہ چوڑا کر لیتا ہے، بلا وجہ کا فخر کرتا ہے، بلا وجہ کا تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دو پیسے آ جاتے ہیں ہم سامنے والے انسان کو انسان نہیں سمجھتے، غریبوں کو ہم تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، جو بیچارے سائل ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں اس کو ہم انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم ایسا فخر کرتے ہیں، ایسا گھمنڈ کرتے ہیں، ایسا تکبر کرتے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہو چکی ہے۔ والتکاثر زیادہ سے زیادہ دنیا، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ سچ بتانا میرے ساتھیوں، آج ہم سب کا زندگی کا ہدف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کمانے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں، دولت حاصل کرنے کے چکر میں نماز جاتی ہے جاوے، نماز جاتی ہے جائے، روزہ چھٹتا ہے چھٹ جائے، لیکن مال نہیں چھٹنا چاہیے، پیسہ نہیں چھٹنا چاہیے، کمپنی کا یہ ڈیل نہیں چھٹنی چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کمپنی میں نہیں جا پائیں گے، اتنا لمبا سفر کیسے کریں گے؟ مئی جون کی گرمی ہے، بھوک پیاس کیسے برداشت ہوگی؟ وہ ڈیل چھٹ جائے وہ برداشت نہیں ہے، روزہ چھٹتا ہے چھٹ جائے، نمازیں قضا ہوتی ہے، قضا ہونے کی بات تو نہیں کرتا میں، نمازیں چھٹتی ہے چھٹ جائے، ایک نہیں دو نہیں، روزانہ کی نماز چھٹتی ہے چھٹ جائے، کام کے چکر میں، مال کے چکر میں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فکر کس کی ہے؟ پیسے کی فکر ہے ہمیں، یہ چیز آج پائی جا رہی ہے۔ والتباغض کہ ہم کیا کریں گے؟ بغض رکھتے ہیں اپنے بھائیوں سے۔ آج بھائی بہنوں میں محبت کی جگہ کیا ہے؟ نفرت نے لے لی ہے۔ دوستی یاری میں ہلکی سی بحث و مباحثہ ہو جاتی ہے، ہم نفرت میں اتر جاتے ہیں، دشمنی پہ تل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپسی معاملات میں کچھ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے اولاد ایسے جو اپنے ماں باپ سے باتیں بند رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ جہاں محبت ہونی چاہیے بھائی بہنوں میں وہاں نفرت میں جنم لے رکھا ہے، یہ بغض ہے، یہ نبی کی پیشن گوئی ہے کہ یہ بیماری میری امت میں پیدا ہوگی۔ اور میرے ساتھیوں، یہاں کوئی بھائی بھی ایسا بیٹھا ہو جو اپنے بھائی سے ناراض ہو، اپنی بہن سے ناراض ہو، اپنے ماں باپ سے بات بند رکھا ہو، اپنے کسی رشتہ دار سے بات بند رکھا ہو، خطبہ جمعہ میں نبی کی بات سنانے چلا ہوں، میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دو، جا کے غلطی اس کی ہو یا غلطی آپ کی ہو، جا کے معافی مانگ لو، جا کے گلے لگا لو۔ اسلام یہ کہتا ہے جس نے پہل کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام تو یہاں بھی تک بھی کہتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن 3 رات سے زیادہ کیا ہے بات چیت بند نہ رکھے۔ ہم سالوں سال تک اپنے بھائی کا چہرہ، اپنے ماں کا چہرہ، جس ماں نے 9 مہینہ آپ کے کوکھ میں رکھا آپ کو، اس ماں کا چہرہ دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے، اس ماں سے ہم بات نہیں کرتے ہیں، اس بہن سے ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں، جس بہن کو ہم نے انگلی پکڑ کے ہم نے چلایا ہے، جس بہن کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے، جس بھائی نے ہمیں کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں اتنا کامیاب بنایا، ہمیں اتنا جوان کیا ہے، اور ایسے ماں باپ کی چھوٹی سی بات کو برا لگا کر کے بیوی کو ایسا بول دیا، ہمارے بال بچے کو ایسا بول دیا، اور ایسا کر کے آپ اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی حرکت، اچھی عادت نہیں ہے۔ خدا را نبی کی بات سننے کے بعد جا کے اپنوں کو جا کے گلا لگا دیجیے گا پلیز۔ یہ ہے مسلمان کا، یہ ہے اہل ایمان کا شیوا۔ والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، اور بغض حسد اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ کیا ہے ظلم تک کی نوبت آ جاتی، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ حسد میں یہ کہتا ہوں، حسد کیا ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک ہے، یہ وہ ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ برباد ہو جائے اور ہم کو مل جائے۔
یہ حسد ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، آپ اللہ کے نوازنے پہ حسد کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو وہ مال دیا ہے، اللہ نے اس کو وہ دولتیں دی ہے، اللہ کے نوازنے پر اب انگلی اٹھانے والے کون ہیں؟ اللہ نے اس کو اولاد دی ہے بیٹوں کی شکل میں، آپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، آپ کے مقدر میں بیٹیاں تو اس کے مقدر میں بیٹے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے تقدیر میں انگلی اٹھانے والے، انگلی کرنے والے؟ حسد کا مطلب سیدھا سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے میں آپ راضی نہیں ہیں، اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ اللہ کے تقدیر کی بات ہے، اللہ جس کو جب چاہے جیسا چاہے اللہ نوازتا ہے، آپ کے حسد کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حاسد کے بارے میں کہا کہ حاسد ایسے ہی تباہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بدتباہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگ لکڑی کو مکمل کھا کے کوئلہ کر دیتی ہے، بھوسا کر دیتی ہے، حسد انسان کو اندر سے ویسے ہی کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ بیماری کسی بھائی کے اندر ہو تو کوشش یہ کریں کہ وہ چیز ختم ہو جائے، وقت بھی ختم ہوتے کو چلا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ان قریب قیامت، ان قریب کیا ہے، میری امت پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ امتیں تم پہ ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، نبی نے کہا نہ نہ نہ، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری وقت، تمہاری شان، تمہارا مقام و مرتبہ اس وقت سیلابی پانی میں تیرنے والے تنکے کی مانند ہوتی ہے۔ سیلاب کے پانی میں جو تنکے، جو کچرے جو پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی وقت، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کا مقام مرتبہ ایسا ہی ہے کہ آج مسلمان اتنے زیادہ تعداد میں ہیں لیکن مسلمانوں کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اور مسلمانوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ آگے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے سینے میں سے دشمنوں کا رعب، دشمنوں کا دبدبا نکال دے گا۔ دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبا اللہ نکال دے گا۔ اور میرے بھائیوں، وہ مسلمان تھے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم تاریخ، تم خار ہوئے ہو، تم ذلیل ہوئے ہو، تاریخ قرآن ہوگا۔ اور میرے بھائی، وہ مسلمان تھے، وہ خالد بن ولید تھے کہ جب مسلمانوں کا لشکر 1 مہینے کی مسافت پر ہوا کرتا تھا، کفار کے لشکر یہاں پر ہے، مسلمانوں کی لشکر 1 مہینے کی دوری پر ہے، جب کفار کو پتا چلتا تھا کہ مسلمان کے لشکر ہم سے صرف 1 مہینے کے فاصلے پر ہے، تو کفار کے لشکروں میں کب کبھی طاری ہو جایا کرتی تھی، وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ جب پتا چلتا تھا کہ قعقاع بن عمرو اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، جب پتا چلتا تھا کہ ابو دجانہ اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، جب یہ پتا چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا ہے اور ہمارے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا ہے، جب یہ پتا چلتا تھا کہ قعقاع بن عمرو ہمارے خلاف سپہ سالار بن کے آ رہا ہے، ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مسلمان ہمارے خلاف آ رہا ہے، اور میرے بھائیوں یقین ماننا، وہ مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ نام سنتے کہ خالد سیف اللہ آ رہا ہے، علی مرتضی آ رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ آ رہے ہیں، یا دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے کسی کا نام بھی ان کے سامنے آتا تھا تو کفاروں کے لشکروں میں کیا ہے، تہلکا مچ جاتا تھا، بھوچال مچ جایا کرتے تھے۔ جب پتا چلتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی لشکر آ رہی ہے، صلیبی لشکروں کے پاؤں کھڑ جایا کرتے تھے۔ جب معلوم چلتا تھا کہ فاتح سن محمد بن قاسم آ رہا ہے، اور میرے بھائیوں عیسائیوں کے پر کھچے اچھایا کرتے تھے۔ جب پتا چلتا تھا کہ طارق بن زیاد آ رہا ہے، جا کے پوچھو ان صلیبیوں سے، جا کے پوچھو ان یہودیوں سے، جا کے پوچھو۔ جب طارق بن زیاد کا نام آتا، جب ایوبی کا نام آتا تھا تو یہ کانپ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں رب العالمین نے مسلمانوں پر ڈر بٹھا رکھا تھا، لیکن آج ہمارے دلوں میں ان کفار کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ سچ بتانا، انصاف سے بتانا، آج آپ اکیلے سفر کرنے سے ڈرتے ہو، آج آپ غیروں کے سوسائٹی میں جانے سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو تنہا، آج آپ یہ رکھ کے ڈر محسوس کرتے ہو۔ وہ وقت تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہے، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ہے، نام سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟
رب العالمین نے ان کے دلوں میں ہمارا ڈر بٹھا رکھا تھا۔ آگے نبی فرماتے ہیں وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمُ الْوَهْنَ، آج وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں وہن ڈال دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے سر پر دنیا کی محبت کا کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ صحابہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو شہادت کا کفن باندھ کے نکلتے تھے۔ یہ فرق ہے اس وقت کے مسلمانوں کا اور آج کے مسلمانوں کا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے شب و روز کو چیک کریں، اپنے طور طریقوں کو چیک کریں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخری ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ امت، نبی نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ ہدف ہے، زندگی کا یہ ٹارگٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، بینک بیلنس جمانا ہے، بنگلہ ہونا چاہیے، کار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پیسہ حلال طریقے سے آ جائے یا حرام طریقے سے آ جائے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ جہنم کا سودا کر رہے اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے لیے، اب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کامیاب بنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، باہر کے ملکوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے اب حرام کاری کرو گے، اب حرام روزی کماؤ گے۔ اللہ، یہی اولاد ہے جو کل قیامت کے روز آپ کا دامن پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے جہنم تک لے کے جائیں گے۔ اللہ ہم نے نہیں کہا تھا اپنے ماں باپ سے کہ تم حرام کماؤ، حرام کمائی سے ہم کو کیا تعلیم دلواؤ، نہ۔ بیوی نہیں کہے گی کہ یا اللہ میں نے اس کو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں بنگلہ چاہیے، ہمیں کیا ہے کار چاہیے لیکن حلال کمائی سے چاہیے۔ اب یہ حرام کمائی سے لایا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے بھائی جس بیوی کے خاطر، جس بیٹے، جس اولاد کے خاطر آپ ایسا کام کر رہے ہیں، اب حلال کی تمیز نہیں ہے، حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر کوئی بھائی ایسا یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، میرے بھائی اپنے خون پسینے کی کمائی کو حرام مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی حلال کمائی کو حلال ہی بنا کے رکھو۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زمانے میں لوگ زنا کو، شراب کو اور کیا ہے ریشم کے لباس کو اور دانے کو حلال تصور کر لیں گے۔ آج زنا عام ہو گیا ہے، دانے کے آلات عام ہو گئے ہیں۔ اور میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ابھی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، جو باتیں آپ نے سنی ہیں، جن بیماریوں، جن امراض، جن اعمال کے تعلق سے آپ نے ابھی سنا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایمان میں کچھ کجی ہے، آپ کے ایمان میں کچھ کمی ہے، آپ کے ایمان میں اتنی تقویت نہیں ہے، اتنا طاقتور آپ کا ایمان نہیں ہے جتنا طاقتور ایمان صحابہ کا تھا اور صحابہ کے متبعین کا تھا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنے ایمان کو تقویت پہنچے، اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ تقویت کہاں سے ملے گی؟ گانا سننے، فلم دیکھنے سے، نماز چھوڑنے سے، قرآن کو بند رکھنے سے ایمان کو جلا نہیں ملے گی۔ ایمان کو تقویت ملے گی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پر عمل کرنے اور ان کی باتوں کو پھیلانے سے کیا ہے؟ ہمیں ہمارے ایمان کو جلا ملے گی اور ہمارا ایمان طاقتور بنے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین دعا ہے، رب تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔